بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ قانون قدرت ہے، ظلم کا نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی رسی کھینچ لیتے ہیں۔ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب کوئی قوم سرکشی اختیار کرتی ہے، اللہ کے قانون سے تجاوز کرتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی اور قوم لے آتا ہے، اور یہ کام اللہ رب العزت کو انتہائی آسان ہے۔ اللہ کے سامنے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ ہمارے دوست کچھ مسلم لیگ میں ہیں، کچھ پی ٹی آئی میں، کچھ پاکستان پیپلز پارٹی میں، کچھ دیگر جماعتوں میں، وہ اپنی بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں، اور میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا۔ ہر آدمی کی نیت جو ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ بظاہر کسی کا عمل دیکھ کر آپ اس کی نیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک وہ خود نہ کہے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ پاکستان کا سسٹم کیوں نہیں چینج ہو رہا۔ ہم کالج ٹائم سے، آج سے 20 سال پہلے جب ہم اسکول کالج میں تھے، اس وقت سے یہ بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا دوستوں میں کہ فلاں حکمران آ جائے تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، فلاں حکمران آ جائے تو یہ ہو جائے گا، فلاں آ جائے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ تو میرا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ پاکستان میں جب تک قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوتا، امیر اور غریب کے لیے، طاقتور اور کمزور کے لیے، اور عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان کے حالات چینج نہیں ہوں گے اور ہم ترقی کی دوڑ میں دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ابھی چند دن پہلے مجید اچکزئی کو عدالت نے رہا کر دیا ہے۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹریفک وارڈن جو کہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، پولیس کا ٹریفک وارڈن، تو مجید اچکزئی وہ اپنی گاڑی پر آتا ہے اور اس کو کچل کر گزر جاتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج پوری دنیا نے دیکھی، پوری دنیا میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی، لیکن آج چند دن پہلے عدالت نے اس کو رہا کر دیا کہ انف ثبوت نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، ایسا ظلم 2020 میں آپ کو دنیا کے کس معاشرے میں ملے گا؟ کیا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ پوری دنیا نے دیکھی ہے، کیا وہ انف پروف نہیں ہے؟ پوری دنیا میں جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو مانا جاتا ہے۔ ہاں، اس کو صحیح ہے یا غلط ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز جو ساری دنیا نے دیکھی ہے اور اس ویڈیو میں کوئی ایڈیٹنگ بھی نہیں کی گئی، اس کو آپ کیسے جٹلا سکتے ہیں؟ جس معاشرے میں اتنا ظلم ہو، مجھے بتائیں کیا وہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے؟ یہ جو ہمیں اللہ رب العزت مہلت دے رہا ہے، ہم اس کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چلاکیاں کر کے ہم بچ رہے ہیں۔ بیسیکلی ہم بچ نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں کتنی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، کیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا، قوم لوط پر کیسے اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی میں بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی جگہ ایک نئی قوم لے آتا ہے۔ پاکستان 1971 میں 2 ٹکڑوں میں بٹا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں تھی، بعض کہتے ہیں جی آرمی کی غلطی تھی، لیکن بیسکلی یہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں زمین کا ایک خطہ دے دے جس میں ہم قرآن و سنت کے مطابق نظام رائج کریں گے، کتاب اللہ کا نظام رائج کریں گے، ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا اور اس کی ہمیں سزا ملی ہے۔ لیکن ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ پاکستان میں ظلم و بربریت آج بھی ویسی ہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی چند ایک مثالیں ہیں، ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کیا کسی ذمہ دار کو سزا ملی؟ ایان علی جو کہ ڈالر اسمگلنگ کر رہی تھی، جس انسپیکٹر نے اس کو پکڑا اس کو قتل کروا دیا گیا، کیا وہ اس کے قاتل منظر عام پر آئے؟ اسی طرح سانحہ سائیوال دیکھ لیں، اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ کراچی میں جو بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی تھی،
کیا ان کے ذمہ داران کو سزا ملی؟ حالانکہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ MQM نے بتہ نہ دینے کی بنا پر وہ 250 سے زیادہ لوگوں کو زندہ جلا کر راہ کر دیا۔ اسی طرح ابھی یہ جو مجید اچکزئی کو عدالت سے رہائی مل گئی ہے کہ انف ثبوت نہیں ہے، اس سے زیادہ اور ظلم پاکستان میں کیا ہوگا؟ پاکستان میں ہمارا جسٹس سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا، اور جج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں، بیوروکریسی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اپنی چلاکیاں دکھا رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل دے رہا ہے کہ تم سدھر جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ۔ جس دن اللہ رب العزت نے رسی کھینچ لی تو پھر نہ عوام بچے گی نہ یہ ملک بچے گا۔ آئی ایم سوری ٹو سے دا، لیکن ظالم قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یہی ہوتا ہے۔ جو قومیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، جو سرکشی اختیار کرتی ہیں، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم کو فنا کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پر پھر نئی قوم لے آتا ہے۔ اس سے بڑا یار ظلم کیا ہوگا؟ آئی فیل ویری اپسٹ، میں بہت افسردہ ہوں آج کہ پاکستان میں یار اتنی اندھیر نگری ہے کہ ظالموں کو سزا ہی نہیں ملتی۔ کہ کس طرح اس آدمی نے گاڑی کے نیچے دے کر، ایک آدمی جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنی جاب کر رہا ہے، اتنی فرعونیت کہ اس نے اتنا تو میرے خیال میں فرعون بھی ظالم نہیں ہوگا، وہ بھی کچھ تھوڑا بہت اس میں انسانیت ہوگی کہ جو ایک آدمی نے دن دہاڑے وہ اس ٹریفک وارڈن کو قتل کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو سرعام سزا دی جاتی تاکہ پھر کبھی کوئی ایسی جرت نہ کرتا، لیکن پاکستان میں یہ کیسی اندھیر نگری ہے کہ اس کو عدالت نے رہا کر دیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ججز جو ہیں یہ کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں۔ میں سبھی کی بات نہیں کر رہا، اچھے انسان بھی ہوں گے، لیکن کہ عدلیہ کیسی کرپٹ ہو چکی ہے، بیوروکریسی کتنی کرپٹ ہو چکی ہے کہ دن دہاڑے ایک پوری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی، لیکن اس کے باوجود عدالتوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ پاکستان کا یہ جو کرپٹ میڈیا ہے، جو کہ افواج پاکستان کے خلاف، جو کہ ہمارے اداروں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، اور کوئی بھی ایسی خبر آتی ہے تو یہ اس کو اچھالتا ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ انہوں نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ یار یہ ظلم ہوا ہے۔ اور ہمارے یہ جو نام نہاد، یہ جو مذہبی سکالر ہیں جو کہ کہتے ہیں جی ہم حق کے لیے بات کر رہے ہیں، تو اب انہوں نے کون سی بات کی ہے؟ وہ دھرنا دیں جا کے کہ یار یہ ظلم ہوا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، وہ جا کے دیں دھرنا۔ اس آدمی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، مجھے بتائیں جب اس کی یہ اوقات ہے، اس آدمی کی، ایک آدمی جو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے پاکستان میں، اس کی یہ اوقات ہے، شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے پوری قوم کو۔ یہ اوقات ہے ہمارے جسٹس سسٹم کی۔ دس از اے بلڈی جوک ود پاکستانی نیشن۔ بینگ اے پاکستانی میں اس پر احتجاج کرتا ہوں، بینگ اے مسلم میں اس پر احتجاج کرتا ہوں کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے پاکستان میں۔ اس طرح کون اپنی ڈیوٹی انجام دے گا؟ ان عدالتوں نے سزا دینی ہے۔ یہ جو کرپٹ مافیا جو بلینز ڈالر پاکستان سے نکال کر لے گئے اور غریب بھوکے مر رہے ہیں، انہوں نے سزا دینی ہے۔ ایسے کرپٹ ججوں نے سزا دینی ہے کہ جو کہ دن دیہڑے، جس کی ویڈیو پروف پوری دنیا نے جو پروف دیکھا ہے، ان ججوں نے سزا دینی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آواز اٹھانی ہے، میں اپنے تمام ان بھائیوں سے، چاہے وہ مسلم لیگ سے ہوں، PTI سے ہوں، تبدیلی میرے دوستو ایسے نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے قوانین سے تجاوز کر کے پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ فلاں کو وزیر اعظم بنا دو، فلاں گورنمنٹ آ جائے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے قوانین کو ہی نہیں مان رہے تو تبدیلی تم نے کہاں سے لینی ہے؟ جس ملک کا عدالتی نظام اتنا کرپٹ ہو کہ وہ کسی ظالم کو سزا ہی نہ دے۔ مثالیں ہم حضرت عمر کی دیتے ہیں کہ حضرت عمر سے ایک بدو نے پوچھا کہ آپ کی یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، 23.5 لاکھ مربع میل کے مالک، حکمرانی کے وہ مالک تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے سوال ہو سکتا ہے۔ ہمارے تو آپ کسی SHO سے سوال نہیں کر سکتے،
किसी सरकारी अफसर से आप कर सकते हैं सवाल? एक आम आदमी सवाल कर सकता है? तो फिर ये मिसालें देना बंद करें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इसी में पाकिस्तान की बका है। ये जो हमारे दोस्त हैं जी, आजकल बहस करते हैं जी फ़लाँ हुकूमत आ जाए, फ़लाँ हो जाए, कुछ भी चेंज नहीं होना। जब तक हमारा अदालती सिस्टम ठीक नहीं हो जाता, ये मुल्क कभी भी आगे नहीं जाएगा। तो जुल्म के ख़िलाफ़ जितना हो सके आवाज़ उठाओ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।